عزیز تر مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اس دنیا میں دوستو آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب۔ جوانی میں انسان باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے، جیسے باپ کو ہمارے مسائل، تکلیفوں یا ضرورتوں کا احساس ہی نہیں۔ یہ نئے دور کی تقاضوں کو نہیں سمجھتا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے باپ کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی محنت ہمارے باپ نے کی ہوتی، بچت کی ہوتی، کچھ بنایا ہوتا تو آج ہم بھی فلاں کی طرح عالیشان گھر گاڑی میں گھوم رہے ہوتے۔ کہاں ہو، کب آؤ گے، زیادہ دیر نہ کرنا جیسے سوالات انتہائی فضول اور فالتو سے لگتے ہیں ہمیں۔ سویٹر تو پہنا ہے نا بیٹا، کچھ اور بھی پہن لو، سردی بہت ہے باہر۔ انسان سوچتا ہے کہ اولڈ فیشن کی وجہ سے والد کو باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں ہے۔ دوستوں اکثر اولادیں اپنے باپ کو ایک ہی معیار پر پرکھتی ہیں۔ گھر، گاڑی، پلاٹ، بینک بیلنس، کاروبار اور اپنی ناکامیوں کو باپ کے کھاتے میں ڈال کر خود سرخرو ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو اچھے اسکول میں پڑھتے، کاروبار کرتے۔ دوستوں اس میں شک نہیں کہ اولاد کے لیے آئیڈیل بھی ان کا باپ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا سے مقابلے کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ جلد سے جلد سب کچھ پانے کی جستجو میں ہم کچھ کھو بھی رہے ہوتے ہیں، جس کا احساس ہمیں بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بہت سی اولادیں وقتی محرومیوں کا پہلا ذمہ دار اپنے باپ کو قرار دے کر ہر چیز سے بری جمع ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اچھا بھی برا بھی، اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان پلک چپکتے ماضی کی کہانیوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جوانی، پھر پڑھائی، پھر نوکری، پھر شادی، اولاد، پھر وہی اسٹیج، وہی کردار جو نبھاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر باپ کی ہر سوچ، احساس اور فکر، پریشانی، شرمندگی اور اذیت کو ہم پر کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دوستوں باپ کی کبھی کبھی بلا وجہ خاموشی، کبھی پرانے دوستوں میں بے وجہ کہہ اچھے کپڑوں کو ناپسند کر کے پرانوں کو فخر سے پہننا، کھانوں میں اپنی سادگی پر فخر کرنا، کبھی کبھی سر جھکائے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مگن ہونے کی وجہ، کبھی کبھی بغیر تھکاوٹ کے بہانے سر شام بتی بجھا کر لیٹ جانا، نظریں جھکائے انتہائی معاویت سے ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ سمجھ تو آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے میرے دوست۔ جب ہم خود راتوں کو جاگ جاگ کر دوسرے شہروں میں گئے بچوں پر آیت الکرسی کے دائرے پھونکتے ہیں نا، جب ہم سردی میں وضو کرتے ہوئے اچانک سوچتے ہیں، پوچھ ہی لیں بیٹا آپ کے ہاں گرم پانی تو آتا ہے، جب قہر کی گرمی میں روم کولر کی ٹھنڈی ہوا بدن کو چھوتی ہے، تو پہلا احساس جو دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دیتا ہے، وہ کہیں اولاد گرمی میں تو نہیں بیٹھی۔ جوان اولاد کے مستقبل، شادیوں کی فکر، ہزار تانے بانے جوڑتا باپ تھک ہار کر اللہ اور اس کے پاک کلام میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تب یاد آتا ہے ہمارا باپ بھی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر رک رک کر بچوں کی سلامتی، خوشی، بہتر مستقبل کی دعائیں کرتا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اٹھے کپ کپاتے ہاتھ اپنی دعاؤں کو بھول جاتے ہوں گے، ہماری طرح ہمارا باپ بھی ایک ایک بچے کو نمناک آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوگا۔ سر شام کبھی کبھی کمرے کی بتی بجھا کر اس فکر کی آگ میں جلتا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کم کیا۔ اولاد کو باپ بھی بہت دیر سے یاد آتا ہے، اتنی دیر سے کہ ہم اسے چھونے، محسوس کرنے، اس کی ہر تلخی، اذیت، فکر کا ازالہ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب احساس ہے جو وقت کے بعد اپنی اصل شکل میں ہمیں بے چین ضرور کرتا ہے میرے دوست، لیکن یہ حقیقتیں جن پر ہر وقت آیا ہو جائیں وہی خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں۔
औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बात है। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। प्यार के लिए उसके होंठ तड़पे होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने उसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियानी तबके के सफेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी जिंदगी में दिला सके। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है औलाद के लिए बहुत कुछ करके कुछ न कर सकने की एक खल्श आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है। और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। दोस्तों, औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आंखों से वक्त पर देख ले तो शायद उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की रूप में। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।